عظمت والی خاتون ہے وہ بھی آپ کے آگے مؤدب ہوتی ہے. یہ وہ ہستی ہے. میرے آقا نے اتنی محبتیں نچھاور کی ہیں اپنی زوجہ پہ، اتنی محبتیں نچھاور کی. اس تعلق کو ایسے نبھایا. لوگوں آپ کے بطن سے بیٹے بھی ہوئے، بیٹی بھی ہوئی. بی بی فاطمہ، اب بی بی فاطمہ کی تربیت ہو رہی ہے. ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی 40 سال نہیں ہوئے، ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں. صاحبزادی تشریف لے گئیں ایک شادی میں، مکہ شہر میں شادی تھی. تو حضور سردار کے پوتے ہیں، سیدنا ابو طالب کے پوتے ہیں. ابو طالب کی شان یہ ہے، عبد المطلب کے پوتے ہیں. سیدنا عبد المطلب کی شان یہ ہے کہ آپ کعبہ کے متولی ہیں. کعبے کا انتظام نسل در نسل، اسماعیل علیہ السلام سے نسل در نسل، پشت در پشت ہوتے ہوتے عبد المطلب کے زمرے میں آیا ہے. اس سردار کا پوتا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی صاحبزادی گئی ہیں ایک شادی میں، واپس آتی سب سے اچھا جوڑا پہن کے گئی، سب سے اچھا جوڑا. تو جب واپس آتی ہے تو آنکھوں میں آنسو. بی بی فاطمہ کے کسی نے کوئی بات کی ہوگی. اب والد کا دل ہے، وہ مضطرب ہے، وہ بے چین ہے. بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بیٹی کو تعظیم بھی کرتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں. اب جب بیٹی کی آنکھوں میں آنسوؤں کے آئینے دیکھے تو باپ نے دریافت کیا، بیٹے کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا، میری بیٹی کیوں اداس ہے، اس کے ماتھے پہ غم کی شکل کیوں ہے. تو بی بی فاطمہ نے کہا، عرض کی ابا جان وہ میں گئی تھی، یہ سب سے اچھا جوڑا جو تھا نا میرا، یہ پہن کے گئی تھی. تو وہاں پہ مکے کی لڑکیاں میرا مذاق اڑا رہی تھی کہ تم نے اتنا فضول کپڑے پہنے ہیں، اتنے کمتر کپڑے پہنے ہیں، اتنے غریبوں والے کپڑے پہنے ہیں. شادی میں دیکھو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی جاتی ہیں، جو سب سے اچھا جوڑا ہوتا ہے وہ پہن کے جاتی ہیں. تو بی بی کے پاس بھی جو سب سے اچھا جوڑا ہو اس کے بارے میں بھی کوئی یہ کہے تو ذرا سوچو باقی جوڑے کیسے ہوں گے. شاید ہوں ہی 2 یا 3. کوئی شکوہ، کوئی گلہ، کوئی مہنگائی کا رونا. باپ سے یہ کہا ہو کہ بابا مجھے جوڑا دلا کے دینے آ، صرف یہ بتایا کہ روٹی کیوں. کہ مکے کی لڑکیوں نے مذاق اڑایا ہے، مکے کی لڑکیوں نے میرے لباس کا تمسخر اڑایا ہے، غربت کی بات کی ہے، مجھے کہا ہے تمہارا لباس بوسیدہ کمتر ہے. حضرت محترم، جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا رونا آ جاتا ہے. ہم پتہ نہیں کس لالچ میں پڑے ہیں. یہ کپڑے بنواتے ہیں، یہ جوڑے بنواتے ہیں، یہ نئی نئی ویس کوٹے سلواتے ہیں، اور پھر بھی سارا دن ناشکری کرتے ہیں. سارا دن ناشکری کرتے ہیں. سارا دن بیٹھ کے یہی کہتے ہیں یار اے کیا نہیں، او کیا نہیں، یہ نہیں پکایا، او نہیں کیتا. بیوی آ جائے گی، میرے سامنے دال رکھنی تھی تجھے، خود بیٹھ کے تم لوگ، کل میں نہیں تھا تو تم لوگوں نے بیٹھ کے ککڑ پھاڑا ہے. آج باپ گھر میں آ گیا تو سبزی پکا لی ہے. پتہ نہیں کیا کیا طریقے ہیں. اچھا یہ ایک نا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے ناشکری کرنے کا نا. ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہاں یار یہ تو ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ بھی ہوتا تو بس چلو خیر ہے، جو اللہ نے دیا اس پہ صبر کیے بیٹھے، صبر کیے بیٹھے. یہ صبر کا مقام ہے کہ رب نے تن ڈھانپا ہوا ہے. یہ صبر کا مقام ہے کہ رب نے شکم سیری کرائی ہوئی ہے. یہ صبر کا مقام ہے کہ تم اٹھے ہو تو اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو سکتے ہو.
یہ صبر کا مقام ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. لوگوں یہ صبر کا نہیں، یہ شکر کا مقام ہے. ہم شکر کرنا شروع کریں تو میرے والد کہتے تھے بیٹے صرف ایک نعمت، کروڑوں نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے آنکھ. اگر صرف آنکھ کے نور کا شکر کریں نا تو ہم نہیں. ذرا سوچیں، صبح ہم اٹھیں اور آنکھ کا نور نہ ہو. ایک دفعہ ذرا سوچیں، میرے رب نے کروڑوں رحمتیں دی ہیں. صبح اٹھو تم دیکھ نہ سکو، تم آواز دو ارے کوئی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، میں نے حاجت کے لیے غسل خانے جانا ہے. بیٹا آ جائے، ابا جی کیا ہو گیا، کیوں چلا رہے ہو؟ بیٹے مجھے ادھر تک تو لیتا جا. اچھا کیا ہوا؟ نہیں پیار آیا، یہ ہوا، ہمت کی. ناڑے کی گرہ کھولنے لگا تو باپ نے کہا بیٹے اب تو باہر جا، مجھے حیا آتی ہے. اب دن میں 3-4 مرتبہ جانا پڑے گا، ہر دفعہ بیٹے کو آواز دے گا تو بیٹا تھوڑی دیر کے بعد کہے گا اچھا ابا تھوڑا حوصلہ کر، بار بار آواز دیتا ہے، تھوڑا برداشت کرو، اتنا بھی زیادہ نہیں جانا چاہیے غسل خانے، تھوڑا کم پانی پیا کر. اب کام کاج نہیں ہوگا، قدر نہیں ہوگی، جو مالک ہوگا وہ کہے گا اندھے کو کیا رکھو، نکال دے گا. گھر میں آ کے کھٹڑے پہ پڑ جائے گا، گھر میں کھٹڑے میں پڑے گا، صرف کھانے والا بن جائے گا تو بیوی قدر کرے گی، سال کرے گی، پھر کبھی آگے کہہ دے گی تیرا کیا فائدہ ہے ہمیں، تو ایسے کھٹڑے پہ پڑا ہے بیکار، ہمارے اوپر بوجھ بن کے پڑا ہے. لوگوں کے شوہر ہوتے ہیں وہ کما کے لاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں بیوی بچوں کا، تو ہمارے اوپر بوجھ بن کے پڑا ہے. یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میں اپنے گھر کی، آپ کے گھر کی کہانی بتا رہا ہوں جو اللہ کے فضل سے ہو نہیں پائی کیونکہ تم دیکھتے ہو. لوگوں یہ ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے. اور اٹھ کے ہم صبح کہتے ہیں یار بس یار رب دی مرضی ہے، ہم تو صبر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. تو بی بی پاک نے آنسو میں بھر کے اپنے والد کو یہ روداد سنائی کہ مکے کی لڑکیوں نے میرا مذاق اڑایا. لوگوں سنو یہ بات نہایت اہم ہے. میرے آقا نے جس چٹائی پر میرے آقا بیٹھے تھے اس چٹائی کو ہٹایا تو بی بی پاک نے دیکھا کہ زمین کے نیچے سونے کے پہاڑ. حضور نے فرمایا یہ چاہیے، اس سے اچھا نہیں ہوگا کہ میں اس سے اچھا تحفہ اپنی بیٹی کو دے دوں. اور پھر وہ درود ابی زہرا کا تحفہ امت کو ملا، پھر وہ تسبیح ملی، تسبیح فاطمہ. حضرات مکرم یہ بتانا مقصود تھا کہ نبی مختار بھی ہے، مالک بھی ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو غربت کے لباس میں اس لیے رکھتا ہے کہ کل جب امتی کے پاس سہولتیں نہیں ہوں گی، آسائشیں نہیں ہوں گی، جب رزق کی تھوڑ ہوگی، جب ظاہری طور پر رزق کی کمی ہوگی، جب وہ غمگین ہوگا تو نبی کی طرف دیکھے گا حضور آپ کیا کرتے تھے؟ ارے وہ تو مالک و مختار ہونے کے باوجود تمہارے غموں کو ہلکا کرنے کے لیے غموں کی چادر اوڑھ کے بیٹھے. حضور کے وہ بیٹے جو بی بی ماریہ سے پیدا ہوئے ان کا نام تھا ابراہیم. باقی تو سارے بیٹے بطن خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے ہوئے. یہ ایک صاحبزادے تھے جو سب سے چھوٹے تھے، یہ بی بی ماریہ کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کا نام تھا ابراہیم. حضرت ابراہیم آپ پیدا ہوئے تو کیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے. میرا بیٹا پیدا ہوا تو پہلی دفعہ شروع میں نہیں مسکراتا تھا، 3 مہینے کے بعد اس نے مسکرانا شروع کیا. مجھے دیکھتا تو ایسے کھل پڑتا، میں اس کو پہلی دفعہ دیکھ کے مسکرایا تو ایسے قلب کو تسکین ہوئی. اس کے بغیر دانتوں کے مسورے ایسے کھلتے تھے اس کے چہرے پہ. مسکرایا، پھر مجھے دیکھتا ہے، پھر مسکراتا ہے، پھر ایسے ماں کی گردن کے پیچھے سر جھکا لیتا.
پھر اٹھائے سر، پھر مجھے دیکھے، پھر ایسے کھجلاہٹ ہوئی اس کے دانتوں میں، تو میری انگلی ایک دن اس نے منہ میں لی کاٹنے کے لیے، کھجلانے کے لیے، تو مجھے محسوس ہوا کچھ سخت سخت ہے۔ میں نے بیوی کو کہا اس کا نیچے والا دانت نکل رہا ہے۔ یہ چھوٹی 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 یادیں، پہلی دفعہ کیا لفظ کہا، پہلی دفعہ کب مسکرایا، پہلی دفعہ کھڑا کب ہوا، پہلا قدم کیسے اٹھایا، پھر چلنا کیسے شروع کیا، ایک ایک بات یاد ہوتی ہے۔ اس کو گود میں اٹھاتا ہوں، اس کے ماتھے کو بوسہ دیتا ہوں، اس کے رخسار کو چومتا ہوں، وہ گردن اٹھاتا ہے اس کی گردن کو چومتا ہوں، اس کے شکم پہ، اس کے سینے پہ بوسے دیتا ہوں، اس کو اپنے سینے پہ تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہوں۔ ذرا سوچو، وہ ابراہیم، اس کو بھی میرے آقا نے اٹھایا، تمہارے نبی نے گود میں اٹھایا ہوگا۔ ارے وہ پیار جو باپ سے نہ مل سکا، آج باپ اپنے بیٹے کو عطا کرتا ہوگا۔ ان کے معصوم اور پاک وجود کو میرا نبی چومتا ہوگا، ان کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہوگا، خوش ہوتا۔ لیکن 4 یا 5 سال کی عمر تھی، حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، چھوٹا سا بات، وہ پاک بچہ ہمارے نبی کا وہ دنیا سے چلا گیا۔ وہ ایک ایک لمحہ، وہ پیار کا، وہ محبت کا، وہ پہلی دفعہ کیا کہا ہوگا، باپ کہا ہوگا یا ماں کہا ہوگا، پہلی دفعہ پانی وہ مانگا ہوگا، پہلی دفعہ مسکرایا ہوگا، پہلی دفعہ بات کو دیکھ کے ہنسا ہوگا، پہلی دفعہ دانت جب نکلا ہوگا، میرے آقا نے سینے پہ سلایا ہوگا، میرے آقا نے اس معصوم کی پیشانی کو چوما ہوگا، اس کے رخسار کو اپنے رخسار سے مس کیا ہوگا، اپنا لعاب دہن اس کو گھٹی کے طور پہ عطا کیا ہوگا۔ لوگوں، ایک ایک لمحہ اس معصوم کی زندگی کا میرے آقا کی یاد دل میں یاد کے کانٹے کی طرح چبھتا تھا۔ تمہارے نبی نے اپنے لفظ جگر کو اپنے ہاتھ سے مٹی میں اتارا، میرے آقا کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی، آنسوؤں سے۔ یہ اللہ کا نبی ہے، ابھی قدرت بتاتا ہوں لیکن اپنی قدرت استعمال نہیں کرتا، تمہارے لوگوں کی خاطر۔ آپ دفنا کے تشریف لائے سید ابراہیم کو، تو بی بی عائشہ نے دیکھا حضور غمگین ہے، حضور کی داڑھی مبارک سے آنسوؤں کے قطرے گرتے ہیں، حضور کا لباس تر ہوتا ہے، حضور کے کاندھے جھکے ہیں، حضور کے ماتھے پر غم کی شکنیں ہیں، حضور خدا کی رضا میں راضی بیٹھے ہیں۔ تو بی بی عائشہ عرض کرتی ہیں حضور آپ غمگین ہیں، ابراہیم آپ کو بڑا پیارا تھا، ابراہیم سے آپ کو بہت محبت تھی، حضور ابراہیم کو آپ سینے سے لگا کے سوتے تھے۔ حضور میرے بابا نے بتایا ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی ہے، میرے بابا صدیق اکبر نے بتایا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے کہ ابھی وہ دعا پوری نہیں ہوگی، اس کے الفاظ پورے نہیں ہوں گے کہ اللہ وہ دعا پوری کر دے۔ حضور آپ اتنے غمگین ہیں، آپ کا ایک ہی بیٹا ابھی زندہ تھا، حضور آپ ہاتھ تو اٹھائیں، حضور دعا تو کریں، حضور ابراہیم کی زندگی اس طرف سے مانگے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی ہوگی، آپ کے الفاظ ابھی پورے ادا نہیں ہوئے ہوں گے، ابراہیم مسکراتا ہوا چلتا ہوا آ جائے گا، زندگی والا صحت والا ابراہیم آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں، جب یہ بات بی بی عائشہ کی حضور نے سنی تو تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ سبحان یہ نبی کے یہ جملے یاد رکھنا۔ آج غمگین بیٹھے ہیں نا ہم، آج بات بات پہ کہتے ہیں یار پیٹرول مانگا تھی گے، او نہیں میں میرے کول اپنی چاہ کہنی، میرے کول پوتر کہنی، شادی کو 1 سال تھی گئے 5 سال تھی گئے، میرا بال کہنی، میری بھینس مر گئی، میں غمگین بیٹھا ہوں، ہائے کیا ہو گیا، ہائے مر گیا، ہائے تباہ ہو گیا، ہائے برباد ہو گیا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں وہ دعا ابراہیم کے لیے کیسے مانوں؟
میں وہ ابراہیم کے لیے نہیں مانگ سکتا، وہ دعا تو میں نے قیامت کے دن اپنے امتیوں کے لیے بچا کے رکھی۔ اللہ سبحان اللہ